عقیدہ توحید جب اس کے دل کے اندر آتا ہے تو اس میں عاجزی، انکساری پیدا ہو جاتی ہے، تکبر، فخر اور جتنے اس قسم کے منفی جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید رکھنے والا انسان، اس کے دل سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید رکھنے والا انسان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کی نظر بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کس طرح؟ انسان جب خدا کو اپنا رب سمجھتا ہے تو لا محالہ طور پر وہ پوری کائنات کا مالک بھی اسی کو تصور کرتا ہے۔ جب کائنات کو بنانے والا رب ہے تو یقینی طور پر مشرق مغرب کا مالک اور تمام جہانوں کا پالنے والا بھی وہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب پالنے والا وہی ہے تو اس ایمان کے بعد ساری کائنات کی کوئی چیز اسے غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعایا سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی، محبت، خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اس کی نظر ویسی غیر محدود اور وسیع ہو جاتی ہے جیسے خدا تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود اور وسیع ہے، اور یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ماننے والا ہو۔ چلیں اس سے ہٹ کر میں ایک اور مثال آپ کو دوں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مان لیتا ہے کہ وہی میرا مالک ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ذاتی نظر وہ بلند ہو جاتی ہے۔ ذاتی نظر کیا ہے؟ ذاتی نظر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آسمان بنا ہے نا یہ میرے لیے بنا ہے، یہ زمین بنی ہے یہ میرے لیے بنی ہے، یہ سورج بنا ہے یہ میرے لیے بنا ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین اور ان آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو میں نے تمہارے لیے مسخر، تمہارے میں نے تابع بنا دیا ہے۔ آگے بات سمجھ؟ ان تمام کو میں نے تمہارا کیا بنا دیا ہے؟ تابع بنا دیا ہے، یہ تمہاری خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا بندہ اس کے نفس کی پاکیزگی اور نیک عمل کے سوا اس کے لیے نجات اور کامیابی کا کوئی اور راستہ اور ذریعہ نہیں۔ وہ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، بغیر طرفداری کے عدل کرنے والا ہے، اور کسی کو اس کی خدائی میں کوئی اختیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں کفار و مشرکین ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بن گیا، کوئی اپنے آپ کو خدا کا لاڈلا سمجھتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں پر مغرور ہے، تو کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہم نظر و نیاز دے کر چھوٹ جائیں گے۔ اس طرح کے اعتقادات انسان کو گمراہی میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جی، تو اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں خدا کا پیارا ہوں، خدا کا لاڈلا ہوں، یا ہمارے
یہ جو نیک بزرگ ہیں یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یا خدا کو کچھ دے کر یہ جو ہمارے ادھر معاشرہ ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پولیس والوں کو کہتے ہیں کچھ چائے پانی لے لو چھوڑ دو، تو خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ کچھ لے دے کر وہاں پر چھوٹ جاؤں گا، تو یہ انسان کے گمراہ کن اعتقاد ہیں، ان کی بدولت انسان کامیاب نہیں، ناکام ہوتا ہے۔ جی اگلی بات، یہ عقیدہ رکھنے والا، کون سا عقیدہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کسی حال میں مایوس اور کم ہمتی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے، جس کی قوتیں بے تحاشا ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی سکون بخشتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیشہ امیدوں سے بھرا رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے سارے دروازے ٹھکرا دیا جائے، چاہے سارے اسباب کا رشتے ٹوٹ جائیں اور وسائل اور ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی وہ ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آگے جی، عقیدہ توحید انسان میں قناعت، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان تھوڑے سے پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے حرص، ہوس، اور اس کے دل سے شک، حسد، اس جیسے تمام جو اس کے گھٹیا قسم کے عقائد ہیں یہ اس کے دل و دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، عزت، طاقت، شہرت، حکومت، سب کچھ خدا کے اختیار میں، اگر وہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی، اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے مشرکین اور کفار اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوششوں اور دنیاوی طاقتوں کی مخالفت یا مدد کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ جی، عقیدہ توحید یہ اپنانے سے انسان میں عزم، حوصلہ، صبر، تکبر کی، توکل کی زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صبر اور توکل کا یہ معنی نہیں کہ مومن کوشش کرنا چھوڑ دے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کیا ہے کہ میں نے اللہ پر توکل کر رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، نہیں، یاد رکھیے گا، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر سارے معاملات کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دینا چاہیے۔ یاد رکھنا، یہ معنی یاد رکھنا، توکل کا معنی، بھروسے کا معنی اپنے طور پر اسباب اختیار کرنے چاہیے، مکمل طور پر اسباب اختیار کرے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ نتیجہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ پر۔ مثلا مثال دینے لگا ہوں، ایک آدمی کہیں پر کوئی کاروبار کر رہا ہے، اب اس کاروبار کے اندر وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، کاروبار کو وقت دے، وقت دینے کے بعد، محنت اور کوشش کرنے کے بعد اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ کس پر چھوڑ دے؟ وہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا کس پر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں اونٹ پر آیا ہوں۔ اونٹ پر؟ اونٹ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے باہر چھوڑا ہے۔ باندھا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں باندھا۔ آپ نے فرمایا باندھ کر آؤ، میں اس کو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو باندھو، اس کا ایک گھٹنا باندھو، اور پھر گھٹنا باندھنے کے بعد تم کس کے اوپر بھروسہ کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ آج کل اونٹ نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، تو آپ اس گاڑی کو کیا کریں؟ کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کے بعد
موٹر سائیکل ہے اس کو لاک کریں، لاک کرنے کے بعد پھر اس کو کس کے بھروسے پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ اس کو لاک ہی نہ کریں، دروازہ جناب اس کا کھلا ہو، گاڑی کا چابی اس کے اندر لگی ہوئی ہو، جناب میں اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی یہ اللہ کا بھروسہ نہیں ہے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، اس کو احمق پن کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمی ہے۔ پہلے اپنے مکمل اسباب اختیار کریں، پھر کیا کریں؟ بھروسہ رکھیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ کسی بندے نے یہی پڑھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر سب کچھ اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب ہوا یوں، کھانے کا وقت ہوا، ماں نے کہا بیٹا یہ کھانا ہے کھا لو۔ اس نے کہا میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، میں نے کھانا خود بخود نہیں کھانا، مجھے کوئی کھلائے گا تو میں تبھی کھاؤں گا، اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے میں نے۔ ماں نے کہا بیٹا کھا لو، اس طرح نہ کرو۔ نہیں ماں جی میں نے نہیں کھانا۔ وہ جناب وہاں سے اٹھا اور جنگل کو چل دیا۔ میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، اور میں نے جناب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیچاری ماں ہوتی ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، اس نے آج بھی کچھ نہیں کھایا، آج دوسرا دن ہے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کھانا لے کر وہاں جنگل میں پہنچ گئے، بیٹا کھا لو کھا لو کھا لو، منتیں کر رہی ہے، وہ کھا نہیں رہا۔ بلاخر تنگ آ کر اس نے کہا کہ میں کھانا رکھ کر جا رہی ہوں، جب تجھے بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ ماں کھانا رکھ کر آ گئی، رات کا سمرا ہوا، جنگل میں چور ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ کھا نہیں رہا، اور ہے بھی جنگل کے اندر تنہا اکیلا۔ تو وہ کہنے لگے اس کو یہ کھاؤ، وہ آگے سے کہنے میں نے نہیں کھانا۔ ڈاکو نے کہا کھاؤ، وہ کہتے میں نے نہیں کھانا۔ اب وہ ڈاکو یہ سمجھنے لگے کہ اس نے کھانے کے اندر زہر ملا رکھی ہے، اور جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا بھائی کھاؤ، وہ کھا نہیں رہا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ جناب اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، اور اس نے یہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہم کھائیں اور ہم مریں، اس لیے یہ نہیں کھا رہا۔ ڈاکو نے کہا کھاؤ، وہ آگے سے انکار کرتا ہے نا، ڈاکو نے جناب اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی، اس کی پٹائی کی۔ جب پٹائی اچھی خاصی ہو رہی نا، تب اس نے کھایا، تب اس نے کھانا کھایا۔ اب گھر واپس لوٹا، ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ بھی تیری قسمت میں لکھے ہوئے تھے یہ جوتے کھانے، تبھی تو نے یہ کھانا کھانا تھا، یہ جوتے کھائے بغیر تو نے کھانا نہیں کھانا تھا، یہ تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، توکل وہ کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ وہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے یہ رکھیں کہ اپنے سارے معاملات، اپنے اسباب وہ اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ عقیدہ توحید انسان کو صبر اور توکل سکھاتا ہے۔ وہ صبر اور توکل یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ اس کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے
زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت موجود ہے، اور ایسی قوت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آگے، جو بندہ عقیدہ توحید رکھتا ہے تو اس کے دل میں شجاعت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر شجاعت اور بہادری، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ کتاب والا کہتا ہے کہ انسان کو بزدل بنانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی جان، اور نمبر دو بچوں کی محبت۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے نا کہ خدا کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے اور زندگی دینے کی طاقت خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا، تو انسان جو اس کو اپنی موت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جب اس کے ذہن سے موت کا ڈر نکل جائے، ٹھیک ہے، کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے وہ نقصان پہنچائے، جب اس کے دل سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ اور باقی اولاد، جب اس کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ اولاد کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو پھر اگر آج یہ اولاد لے لے گا تو اس کے بدلے کے اندر مجھے خدا تعالیٰ اور اولاد دے دے گا۔ عقیدہ توحید اپنانے والا انسان خدا کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لحاظ سے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں، میں جو کام بھی کر رہا ہوں، چاہے میں چھپ کر کروں یا ظاہراً کروں، جس حالت میں کروں، جہاں کہیں بھی کروں، تو میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے ذہن کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے ذہن سے برائیاں نکل جاتی ہیں کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ کوئی بھی میں برا کام کروں گا تو میں رب تعالیٰ کی نظروں سے چھپ تو سکتا نہیں ہوں، میں رب تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں گا، لہٰذا وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں پر میں ایک آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقولہ ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو نے گناہ کا کام کرنا ہے، تو نے اگر گناہ کا کام کرنا ہے تو وہاں پر جا کر کرو جہاں پر اللہ پاک دیکھ نہیں رہے۔ ایک بات، گناہ کا کام وہاں پر جا کر کرو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ نہیں رہی۔ نمبر دو، گناہ کا کام کرنا ہے تو خدا تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی، خدا تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے، اس سے نکل جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر بھی رہ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی نظروں کے سامنے بھی رہ رہے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے۔ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی یہ جو زمین ہے اس سے نکل جا اور وہاں پر جا کر گناہ کا کام کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھ رہی۔ دیکھیں ایک اور بات، آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیمروں کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی چال ڈھال، اس کی ساخت وہ ذرا الگ قسم کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یار کیمرہ لگا ہوا ہے، میرا آفیسر سربراہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کام کروں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میرے اوپر ہے۔ جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا طور طریقہ وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور جہاں پر کیمرہ نہ لگا ہوا ہو وہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ فرق ہے نا؟ یقیناً فرق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت بندے کو دیکھ رہے ہیں
اور بندہ اس کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سبق کے اندر بتایا تھا کہ انسان اس کی جو زہری باتیں ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اللہ پاک ان کو سنتا ہے، اس کے علاوہ وہ باتیں جو ہمارے ذہن کے اندر گمان خیال پیدا ہوتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، خدا تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے تو پھر ہم کوئی گناہ نہ کریں، کیونکہ رب تعالیٰ ہمارے اوپر مکمل نظر رکھے ہوئے اور ہم اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ جی یہ چند باتیں تھیں جن کے اندر ہم نے یہ پڑھا، عقیدہ توحید اپنانے والا انسان، اس کی انفرادی زندگی پر چند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میں دو چار گن دیتا ہوں۔ برائیوں سے اجتناب، عقیدہ توحید کی وجہ سے توکل، عقیدہ توحید کی وجہ سے بہادری، عقیدہ توحید کی وجہ سے وسعت نظر، عقیدہ توحید کی وجہ سے عاجزی اور انکساری، اور عقیدہ توحید کی وجہ سے عزت نفس۔ جب انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، عزت نفس بھی پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو وسعت نظر بھی پیدا ہوتی ہے، بہادری اور ثابت قدمی بھی آتی ہے، اور عزت نفس اپنانے کی وجہ سے صبر اور توکل بھی، اور عزت نفس اپنانے کی وجہ سے برائیوں سے اجتناب بھی۔ اس طرح یہ تو انسان کی زندگی کے اوپر انفرادی طور پر چند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر عقیدہ توحید اپناتا ہے تو اس کی اجتماعی زندگی، مثلا اجتماعی سے مراد پورے معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ انفرادی طور پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ انفرادی طور پر اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ عالمگیر عقیدہ توحید کی وجہ سے اجتماعی زندگی پر اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی مکمل بنیاد مکمل عدل اور صحیح مساوات پر قائم ہوتی ہے۔ ہر بندہ عدل کرتا ہے، ہر بندہ مساوات کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک خدا اور وحدت آدم اور اولاد آدم کی حیثیت سے تمام انسانوں کی برابری کے تصور کے بغیر ناممکن ہے۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لحاظ سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر دنیا کے ہر گوشے میں ہر شخص تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ جب یہ بات ذہن کے اندر آتی ہے تو مکمل طور پر کلی طور پر اس کی زندگی کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس طرح عقیدہ توحید کی وجہ سے عقیدہ توحید کے اجتماعی طور پر جو انسان کی زندگی پر اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فکری اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ فکری اتحاد کہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ مسلم وہ کسی نہ کسی طور پر عقیدہ توحید کا قائل ہے۔ جب مجموعی طور پر اتنے افراد عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اتنے لوگوں کے اکٹھے ہونے سے فکری اتحاد انسانیت کی معراج ہوگی۔ اور عقیدہ توحید کے اجتماعی زندگی پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ امن، عالم کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج افراتفری کا عالم ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے خدا الگ بنا رکھے ہیں، ہر قوم نے اپنا خدا الگ بنا رکھا ہے، ہر نسل نے اپنا خدا الگ بنا رکھا ہے، اپنی شریعت الگ بنا رکھی ہے، ان کے عقائد، ان کے اخلاق وہ سب کے سب الگ ہیں۔ جب عقیدہ توحید رکھنے والے وہ انسان اپنے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے اور وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق ہے اور وہی ساری کائنات کو چلانے اور بنانے والا ہے، تو پھر اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں اور ہم سب کے سب اس کے سامنے اکٹھے اور ملنے والے ہیں۔
چلیں جی، یہ آج کا سبق جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر ہم نے دو باتیں پڑھی تھی، عقیدہ توحید کے انفرادی اور اجتماعی تأثرات۔ انسان جب عقیدہ توحید اپناتا ہے تو اس کی زندگی کے اوپر مختلف قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی اجتماعی سے مراد سارے کے سارے جو عقیدہ توحید رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اجتماعی اثرات کے اندر کیا ہے؟ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر انصاف، مساوات، عدل یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر بندے جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سے کم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مساوات کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ ہر ان کے ساتھ عدل کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر بد امنی وہ ختم ہوتی ہے اور امن پیدا ہوتا ہے، مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ بتائیں۔